دیکھیں جسم صحیح سلامت ہے، سر سے پاؤں تک کوئی کٹ نہیں، خراش نہیں، روح نہیں ہے. نہلانا ہے، کفنانا ہے، دفنانا ہے، بات ختم کرنی ہے. ایک ٹانگ ہے ایک نہیں ہے، ایک کان ایک آنکھ بھی نہیں ہے، آدھا جسم ہے آدھا نہیں ہے، 150 سال کا آدمی ہے، پھٹا پرانا ہے، آخری ہچکیوں میں ہے، لیکن روح موجود ہے، قیمتی ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس پر مٹی ڈالو یا اس کو اسی طرح قبرستان لے جاؤ؟ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کوئی انسان. تو قیمتی روح ہے. جسم تو ایسا سمجھو جیسے میرے کپڑا، یہ جبہ، یہ کرتا شلوار. بھئی مرنے کے بعد قبر میں جسم اصلیت یہی ہوگی، وصفیت تبدیل ہوگی. ایک اصل الجسم ہے انسان اور ایک وصف الجسم ہے. وصف الجسم تو ختم ہو جائے گا، وہ کہاں رہے گا؟ ہمارے جو بزرگ کہتے کہ وہ بھی رہے گا، ان کے حال پر افسوس ہے. اس کی مثال ایسی ہے جس طرح کوئی آپ کو یا مجھے کہے کہ یہ کپڑا جو آپ نے آج پہنا ہے یہ ختم تفسیر تک پہننا پڑے. کیوں؟ کوئی خیر تو ہے؟ اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہر نماز ہر درس کے لیے بدل سکتے. کبھی کہتے ہیں دوسرا جسم ہوگا تو گناہ تو اس نے کیا تھا. واہ بابا، اصل جسم وہی ہے جس طرح اصل انسان یہی ہے، اور وصف تبدیل ہوتا ہے. جیسے کپڑے تبدیل ہونا اعزاز ہے، اس طرح قبر کے اندر جہاں کہیں انسان ہو مرنے کے بعد اللہ اسے متبادل جسم دے دیتا ہے، اور اس جسم کے ساتھ پھر وہاں کا نظام ہوتا ہے. مجھے اس میں کوئی تردد نہیں ہے، کٹ کا نہیں ہے، الحمدللہ. اسی کو میں حیات الابدان کہتا ہوں، اسی کو میں عذاب اور راحت سمجھتا ہوں. اور اس کے ساتھ روح کا انسلاک کمی ہے. روح اپنے دھڑ اپنے جسم کو قریب سے دیکھتی ہے، اس کی خوشی سے روح خوشی محسوس کرتی ہے، اور اس کے صدمے سے روح کی پرواز کٹتی ہے، صدمے پاتی ہے. وہ مسئلہ تفصیلاً کسی مقام پر آئے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ اکبر و کبیرہ. یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اس کی تفصیل جس قدر قرآن اور سنت میں ہے اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. تحقیق علماء کرام کی اپنی ہے، کسی کی تحقیق حق کے زیادہ قریب ہے، کسی کی تحقیق میں ذرا پیچیدگی ہے. ہمارے ایک دوست جو مجھ سے اس پر بحث کرتے تھے وہ کہتے تھے نہیں یہی جسم ہوگا. میں نے کہا پھر آپ یہی کپڑے پہنے، دوسرے نہیں تبدیل کرے، بس یہی جوڑا ہوگا. کہنے لگے وہی جو اور ہے وہ بھی تو میرے ہیں. میں نے کہا جو دوسرا جسم آئے گا وہ بھی اسی روح کا آئے گا. تو مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، میں نے کہا یہ مسجد وہی ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. تو کہنے لگا اگر یہ صنعاء تک پہنچے نا یا عرفات تک پہنچے تب بھی پیغمبر کی مسجد ہے. کیوں؟ آپ نے کہا مسجدی ہاذا، وہی میری مسجد ہوگی. بھئی اس سے پہلے جو مسجد تھی وہ بھی احسن تھی، اب جو بڑی ہو گئی ہے اب بھی احسن مسجد ہے. تو مسجد نبوی تا قیامت مسجد نبوی ہے، جتنی بھی تبدیلیاں ہو جائے. المسجد الحرام تا قیامت مسجد حرام ہے. تو پتہ چل گیا کہ متعلقات سے اصلیت نہیں ختم ہوتی، وہ برقرار ہوتی ہے. تو اصل جسم وجود ہو اور اوصاف جسم تغیرہ و تبدلہ کا تغیر لباسنا و اصوابنا. جیسے ہم لباس تبدیل کرتے ہیں، اصل لباس ہماری عزت ہے، ہمارا شرف ہے، ہمارا ناموس ہے. والحمدللہ علی ھذا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالی کے پاس، یعنی اللہ سے، شیطان مردود کے مقابلے میں۔ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ، لفظ اللہ، حقیقت یہ ہے کہ یہ اسم جامد ہے جو نہ کسی سے نکلا ہے اور نہ اس سے کوئی نکلتا ہے، جیسے ذات الہی کی لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہے، اس طرح آپ کا نام لفظ اللہ، الہ سے، الہ سے، جیسے ادبا نے کہا ہے، وہ باتیں ہیں، وہ مناسبات ہے۔ لفظ اللہ اس میں جامد ہے، نہ اس کا کوئی مشتق ہے اور نہ یہ کسی سے، نہ اس کا کوئی مصدر ہے۔ مصدر جس سے نکلتا ہے، مشتق جو نکلا ہوا ہو۔ عام طور پر آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کسائی نے کہا ہے، کس نے؟ الکتاب میں کہا ہوگا کسائی نے۔ کسائی امام محمد کا بھانجا ہے نا، اور عمر میں کہتے ہیں بڑا ہے، بھانجا ماموں سے بڑا ہے۔ تو امام محمد نے کسائی کو کہا تم نحوہ پڑھتے ہو، فقہ نہیں پڑھتے ہو؟ کہ آدمی کو جب نحوہ اچھی طرح آ جائے وہ ہر علم میں ماہر ہو جاتا ہے۔ امام محمد نے کہا نحوہ کے آنے سے فقہ آتی ہے، ہر چیز آتی ہے۔ تو امام محمد نے کہا ایک نماز میں نمازی سے بھول ہو گئی، واجب ترک ہو گیا، سجدہ سہو کر لیا، لیکن اسی نماز میں پھر کوئی واجب ترک ہو گیا، ایسجد لسہوہ ثانیہ، دوبارہ سجدہ سہو کرے گا؟ تو کسائی نے کہا کہ لا، نہیں۔ کامن اینا خستہ، نحوے کے کس مسئلے سے لیا؟ کہ ان المصغر لا یصغر ثانیہ، اس میں تصغیر ایک دفعہ بنتا ہے، رجل سے رجیل بنتا ہے، رجیل سے ارجیل تھوڑا ہی بنے گا۔ امام محمد نے کہا واہ آفرین، آپ کے نحوے پر قربان جاؤ کہ اس سے فقہ نکال رہا ہے، اتنا زبردست نحوی ہے کسائی۔ لیکن نحوہ میں وہ ماموں کا شاگرد ہے، امام محمد سے پڑھا ہے۔ تفسیر زاہدی صفحہ 2 جلد اول فرماتے ہیں ای قول محمد ابن الحسن الشیبانی، یہ امام محمد نے کہا تھا کیا کہ لفظ اللہ جامد ہے اور نہ اس کا کوئی مشتق ہے اور نہ کوئی مصدر ہے۔ تفسیر زاہدی صفحہ 2